بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج روشن پاکستان نیوز پر میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے سینئر صحافی جن کا تعلق سندھ سے ہے، لیکن اسلام آباد میں گزشتہ 30 سال سے صحافت کر رہے ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں حکومتی اور دفاعی معاملات پر۔ قربان بلوچ صاحب سے آج ہم جانیں گے کہ یہ جو آرمی چیف کی تقرر کا معاملہ ہے، جو کہ ساری دنیا میں کوئی معاملہ نہیں ہوتا اور ایک روٹین کے مطابق اپنی ایک آفیسر کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے جو کہ سرکاری ملازم ہوتا ہے، اور نیکسٹ کی اپوائنٹمنٹ آٹومیٹک میتھڈ کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں جوڈیشری میں بھی ایسا ہے، ایک آٹومیٹک میتھڈ بن گیا چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا۔ چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے تو سینئر موسٹ خود بخود چیف جسٹس بن جاتا ہے۔ یہاں کیا آرمی کے معاملے میں کیا صورت حال چل رہی ہے اس وقت، اور کیا وزیر اعظم کی یہ ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ سینئر موسٹ کو چھوڑ کے کسی کو بھی اٹھا کے آرمی چیف بنا دے، اور اگر سینئر موسٹ کو بنانا ہے تو پھر اس میں رکاوٹ کیا ہے، اور دونوں طرف سے اگر کوئی ٹسل بازی ہے تو پھر اس کا حل کیا ہوگا، ٹسل ہے کیا؟ ہم یہ جانتے ہیں قربان بلوچ صاحب سے۔ قربان بلوچ صاحب، ویلکم ٹو روشن پاکستان نیوز۔ بہت شکریہ راشد۔ یہ بتائیں کہ 29 کو ریٹائر ہو جائیں گے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، نیکسٹ کون ہے؟ یہ تو کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ایک پروسیس ہے، آئینی پروسیس ہے، اور ابھی وزیر اعظم نے نام مانگے ہیں، وزارت دفاع کو خط لکھا ہے اور وہ خط کنوے ہو گیا ہے GHQ کو۔ اور میرے خیال میں جہاں آپ نے یہ ذکر کیا کہ دنیا میں بھی سپہ سالار تو مقرر ہوتے ہوں گے، تعیناتی ہوتی ہوگی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس جو سیاسی عمل ہے اور ادارتی عمل ہے، ان کو مخصوص مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ ہر سیاسی جماعت کی یہ خواہش ہے کہ ہر ادارے کا سربراہ اس کے جیب میں ہو۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک آئینی پروسیس ہے۔ اب آئین کے تحت جو میں لاء کا طالب علم بھی رہا ہوں اور سپریم کورٹ بھی آپ کے سامنے کور کیا تھی سر، صدر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کی بھیجی گئی سمری کو وہ 10 دن کے لیے روک کر غور کے لیے روک سکتا ہے، اور وہ اگر سمجھے کہ اس میں کوئی ایسی خامی ہے جس کو درست ہونا چاہیے تو وہ واپس بھی بھیج سکتا ہے اس کو، اور پھر اگر حکومت سمجھے کہ نہیں صدر کی یہ رائے غلط ہے، وہ اس کو دوبارہ بھیج دیں تو وہ آٹومیٹک فائنل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو 10 دن کا پیریڈ ہے یہ تو گزر چکا تقریباً، کیونکہ آج 22 ہے اور 29 تک 7 دن رہ گئے، تو کیا یہ سمری کم از کم 15 دن پہلے یا 10 دن پہلے آ جانی نہیں چاہیے تھی؟ میرے خیال میں تو یہ تو بہت پہلے یہ اناؤنسمنٹ ہو جانی چاہیے تھی، تاکہ اب عام ختم ہوتا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ میاں نواز شریف نے 2 ماہ پہلے نئے آرمی چیف کی تقرری کر دی یا اس کا اعلان کر دیا، کوئی آسمان نہیں گرا۔ اس مرتبہ ایسا کیا ہوا؟ کیوں نہیں ہوا یار اور اب تک نہیں ہوا؟ جو بھی سیاسی فینامنا ہمارے ہاں بنی ہے، اس نے بہت ساری مشکلات پیدا کر دی ہیں پاکستان کے لیے، ایز اے ریاست، سیاسی جماعتوں کے لیے، اداروں کے لیے۔ ایک سیاسی جنگ ہے، ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف اتحادی جماعتیں ہیں، اور مجھے یہ سمجھ میں بات اس لیے نہیں آ رہی کہ عمران خان تو ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ آئے، سیاست سے جو بھی انہوں نے سیکھا اس کے نتائج نہیں دے سکا، لیکن جو جماعتیں پچھلے 30 سالوں سے حکمرانی میں رہیں، کیبنٹ میں رہیں، سیاسی عمل میں رہیں، وہ اس پروسیس سے، اس عمل میں ناکام کیوں رہیں؟ یہ بڑا سوال ہے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور واقعی اب یہ دیکھیں نا کہ اگر تو ایک وہ مقرر کرتے ہیں، جیسا کہ ایک چل رہی ہے، مختلف افواہیں چل رہی ہیں، ان کا ہاٹ فیوریٹ کہتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، اگر وہ اس کی سمری اپروو کرتے ہیں اور ان کو آرمی چیف مقرر کرتے ہیں تو ان کا جو آئینی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ 27 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ سنا یہ ہے کہ صدر عارف الوی صاحب، کیا اطلاعات ہیں آپ کی؟ میرے خیال میں یہ اگر یہ نوٹیفکیشن ہو جائے حکومت کی طرف سے، PM کی طرف سے، تو از خود اس کے 3 سال بڑھ جائیں گے۔ اچھا، وہ 27 والی اڑچن ختم ہو جائے گی؟ میرے خیال میں اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ کسی ریاست میں وہ انڈیویجولی طاقتور نہیں ہوتا، وہ ریاست کے ساتھ یا ادارے کے ساتھ
اس کی طاقت ہوتی ہے. اگر کوئی آرمی چیف کا کوئی ڈیسیشن ہے تو وہ ادارے کا کلیکٹیو ڈیسیشن ہے, وزڈم ہوتا ہے. کور کمانڈرز, فارمیشن کمانڈرز, اس کے بغیر, اس کی سپورٹ کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک بندہ یہ کر لے, یا چیف جسٹس آف پاکستان ایک بندہ ایسا کرے, یا چیف الیکشن کمیشن ایک بندہ ڈیسیشن کر لے. ایسا نہیں ہوتا. تو ہم اس دوڑ میں کیوں ہیں کہ جو بندہ آئے گا انڈیویجول اگر ہمارے ساتھ ہوگا تو سارا ادارہ ہمارے ساتھ ہوگا. اور جب تک ریاستی ادارے عوام کے مفادات کے تابع نہیں ہوں گے, آپ کے معاملات نہیں چل سکیں گے. اور یہی کامیابی ہے کہ اکارڈنگ ٹو آئین. اور آپ دوسری بات آپ نے کی کہ ایک سپریم کورٹ میں سینیٹی والا ایشو, کچھ اداروں میں میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹی کے ساتھ جو میرٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ بھی آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. اور آپ سی ایس ایس کے ایگزام میں آپ کا کوٹا تو ہے لیکن آپ کا میرٹ بھی ہے. سیکرٹریز آپ میرٹ پہ لاتے ہیں, بالکل ایسا, ٹھیک ہے, تو اہلیت چیک کرنی پڑتی ہے. یہ بھی چیز ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ساری جو آپشن ہے, سارے بدقسمتی سے ہمارے پاس جو سارے آپشن ہیں ان کو اتنا متضاد بنایا گیا ہے کہ اب ہمارے لیے مسئلے کھڑے ہو. اور یہ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ ایک انڈیویجول آ گیا تو پورا ادارہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. حکومت جیسے حکومت چاہ رہی ہے کہ اے آئے, لیکن دوسری طرف خان صاحب کی یہ کوشش ہے کہ اے نہ آئے اور وہ بھی آئے. ان کو بھی یہی پرسیپشن ہے ان کا کہ ان کا جو پسندیدہ جنرل ہے وہ اگر آئے گا تو وہ ان کو فیور کرے گا. کیا آرمی ابھی تک اس گیم میں ان ہے باوجود اس اعلان کے کہ وہ اب اے پولیٹیکل ہو گئی؟ میرے خیال میں اب وہ صورتحال نہیں ہے آرمی کے لیے. جو بھی اس طرح کے تجربے رہے ہیں آرمی کے لیے ایز اے ریاستی ادارے, وہ اس کے فیور میں نہیں رہے یا اس کے لیے مددگار نہیں رہے. یہی وجہ کہ آرمی چیف نے, باجوہ صاحب نے, اس کے فوج کے ترجمان نے باضابطہ طور پر یہ اعلان کیا کہ بھئی اب ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوا, جو نقصان اٹھانا تھا اٹھا چکے, قربانیاں دی ہیں, اب اپنے معاملات خود طے. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد جو ابھی تک یہ گیم چل رہی ہے, یہ اس میں آرمی بالکل نہ تعلق ہے؟ میرے خیال میں اگر ایز جرنلسٹ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایسا اگر میرے خیال میں ایسا ہی ہے, کیونکہ اب اس وقت ساری چوائس وزیر اعظم کی ہے, موجودہ اتحادی حکومت کی ہے, اور وزیر اعظم کا ثوابدید ہے. اگر کہیں سے کوئی سیاسی گیم ہوئی بھی تو اس کو وزیر اعظم آؤٹریٹلی ریجیکٹ کر سکتا ہے, اس کو نظر انداز کر سکتا ہے. تو سب کے لیے یہ سبق ہوگا. وزیر دفاع ان کے اپنے ہیں خواجہ آصف صاحب, سمری انہوں نے موو کرنی ہے یا وہ انتظار کریں گے کہ جی ایچ کیو سے آئے سمری تو وہ آگے فارورڈ کریں؟ کیا وہ صرف پوسٹ آفس ہے؟ یار یہی تو بدقسمتی ہے. میں جو اداروں کی بے بسی کی بات کر رہا ہوں یہ اسی تناظر میں ہے کہ کل جب یہ خبریں چلی کہ نام آ گئے, خواجہ صاحب دوڑتے توڑتے منظر پہ آئے کہ نہیں کوئی نام نہیں آیا. اس کے بعد پھر شام کو اس کا یہ اعتراف کہ وزیر اعظم کی طرف سے سمری وزارت دفاع کو موصول ہوئی کہ نام دیں, اور وزیر اعظم کے خط کے حوالے سے ہم نے جی ایچ کیو کو آگاہ کر دیا. اگر سارا کچھ وہیں سے آنا ہے تو پھر وزارت دفاع کی یا وزیر دفاع کے ہونے کی ضرورت کیا ہے, تک کیا ہے؟ تو ایک آپ کے پاس چین آف کمانڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے مسائل آپ کے پیدا ہو رہے ہیں. کیا حال ہے ان کا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ مسائل, مطلب ایک وزیر دفاع اس قدر بے بس اور بے خبر بھی ہے اور منتظر ہے کہ جی ایچ کیو سے سمری آئے گی تو وہ اس کو فارورڈ کرے گا, اور وزیر اعظم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. بیان تو انہوں نے یہ دیا تھا کہ سمری نہ بھی آئی تو ہم اپوائنٹ کر دیں گے. ایک شنید یہ بھی ہے کہ اگر اپوائنٹمنٹ عمران خان صاحب کی پسند کی نہ ہوئی تو وہ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کریں گے. ایسی صورت میں آپ کیا سپریم کورٹ کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ بہت ساری اگر ایسا ہوتا ہے بدقسمتی سے تو ملک کے لیے بہت برا ہوگا. میرے خیال میں یہ ایک آئینی جو عمل ہے وزیر اعظم کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے, اور عمران خان اگر ایسی کوئی بات کرتے ہیں, ایسا عمل کرتے ہیں تو سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے, اور وہ پہلے بھی اپنا ہے کہ اس کا جو آئینی کردار تھا وہ ادا کرتی رہی ہے, اب بھی اس کو آئینی کردار ادا کرنا پڑے گا.
تاکہ ملک کو موجودہ بحران سے نکالا جائے. 26 کی کال کا مقصد کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ 26 کو اسی تناظر میں مجھے لگتا ہے کوئی کال دی گئی ہے، کیا مقصد ہے؟ میری اطلاعات کے مطابق راشد کہ آرمی چیف کی تقرری 25-26 تک ہو جائے گی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بھی صدر عارف علوی کے ذریعے سیاسی عمل کو آگے بڑھایا گیا ہے. اس کو فیس سیونگ اس کو بھی دی جائے گی، اور اسی فیس سیونگ کی روشنی میں عمران خان بھی اپنی حکمت عملی کا اعلان کریں گے 26 کو. فیس سیونگ دی جائے گی عمران خان صاحب کو، اور اس کی روشنی میں اگلی حکمت عملی سامنے آئے گی 26 نومبر کو، اور امکان یہ ہے کہ 25 تک تقرری ہو جائے گی. بلکہ ہو سکتا ہے، ہمارے ایک اور سینئر دوست ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی، ان کا خیال تھا کہ شاید 25 کو ہی چینج آف کمانڈ بھی ہو جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورے ایگزیکٹ 29 تاریخ تک ہی باجوہ صاحب اپنا ٹینیور پورا کریں، 2-4 دن کم بھی صحیح. دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے. جو بھی صورتحال ہوگی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے روشن پاکستان نیوز سے راشد حبیب اور قربان بلوچ صاحب کو. دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.